بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مرضیہ۔ شہید ابراہیم ہادی کی خوبصورت زندگی کے خوبصورت واقعے کے مطالعے کے لیے چلتے ہیں ایپیسوڈ 8 کی طرف۔ چور کے ساتھ سلوک۔ عباس ہادی بیان کرتے ہیں، ہم کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے ہاں مہمان آئے ہوئے تھے۔ گلی سے ایک آواز آئی تو ابراہیم نے جلدی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ ایک شخص اس کے بہنوئی کی موٹر سائیکل لے کر بھاگنے ہی والا تھا۔ وہ زور سے چلایا، پکڑو اسے، چور چور! اس کے بعد خود بھی جلدی سے بھاگتا ہوا دروازے کی طرف لپکا۔ محلے کے ایک لڑکے نے موٹر سائیکل کو لات مار دی تھی، جس کی وجہ سے چور موٹر سائیکل سمیت زمین پر آ رہا تھا۔ زمین پر پڑے لوہے کے ٹکڑے سے چور کا ہاتھ کٹ گیا اور اس کا خون بہنے لگا۔ اس کے چہرے سے خوف اور اضطراب ٹپک رہا تھا۔ وہ درد سے کراہ رہا تھا کہ ابراہیم اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اس نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور کہنے لگا، جلدی سے سوار ہو جاؤ۔ ابراہیم اسے موٹر سائیکل پر بٹھا کر اسے کلینک لے گیا اور اس کے ہاتھ پر مرہم پٹی کروائی۔ اس کے بعد وہ دونوں مسجد میں چلے گئے۔ نماز کے بعد ابراہیم اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تم چوری کیوں کرتے ہو؟ حرام کی کمائی تو… چور جو درد کے مارے رو رہا تھا کہنے لگا، میں یہ سب باتیں جانتا ہوں، مگر کیا کروں، بے روزگار ہوں، بیوی بچوں والا ہوں، دوسرے شہر سے آیا ہوں، مجبور ہو کر آج چوری کرنا پڑی۔ ابراہیم کچھ سوچنے لگا، پھر اٹھ کر ایک نمازی کے پاس گیا اور اس سے بات کرنے لگا۔ پھر خوشی خوشی واپس آیا اور چور سے کہنے لگا، خدا کا شکر ہے، میں نے تمہارے لیے ایک مناسب کام پیدا کر لیا ہے، کل سے کام پر جاؤ، یہ پیسے بھی رکھ لو اور خدا سے بھی مدد طلب کرو، ہمیشہ حلال کی تلاش میں رہو۔ حرام مال زندگی کو جہنم بنا کر رکھ دیتا ہے، حلال کی روزی کم بھی ہو تو برکت والی ہوتی ہے۔ جنگ کا آغاز۔ تقی مسکرہ بیان کرتے ہیں، پیر 22 سپتمبر 1980 سن کی صبح تھی۔ میں نے ابراہیم اور اس کے بھائی کو دیکھا کہ سامان کو کہیں منتقل کر رہے ہیں۔ میں نے سلام کرنے کے بعد کہا، آج دوپہر کو قاسم کچھ ساز و سامان سے بھری ایک گاڑی لے کر کردستان جا رہا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ ہیں۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، خیریت ہے؟ میں نے کہا، ممکن ہے دوبارہ جھڑپیں شروع ہو جائیں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، اگر ایسا ہو گیا تو میں بھی آ جاؤں گا۔ اسی دن ظہر کے وقت عراقی جہازوں کے حملوں سے جنگ شروع ہو گئی۔ سڑک پر سارے لوگ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دوپہر 4 بجے ہم سڑک پر تھے۔ قاسم تشکری ضروری سامان سے بھری جیپ لیے آ گیا۔ علی خرمدل بھی اس کے ساتھ تھا۔ میں بھی سوار ہو گیا۔ جب ہم چلنے لگے تو ابراہیم بھی آ گیا اور ہمارے ساتھ سوار ہو گیا۔ میں نے کہا، ابراہیم بھائی، آپ سامان منتقل نہیں کر رہے تھے؟ اس نے کہا، سامان نئے گھر میں رکھ دیا ہے اور میں آپ کے پاس آ گیا۔ جنگ کا دوسرا دن تھا۔ ہم بہت کٹھن حالات میں کئی کچے راستوں کو عبور کرتے ہوئے ظہر سے پہلے سرپل ذہاب پہنچے۔ کسی کو بھی اپنی آنکھوں دیکھے پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ لوگ گروہ گروہ شہر سے فرار ہو رہے تھے۔ شہر کے اندر سے توپ کے گولوں اور دستی بمبوں کی آوازیں صاف سنائی دیتی تھیں۔ ہم چچوپنج میں تھے کہ کیا کریں۔ ایک درے سے ہم شہر کے داخلی دروازے میں داخل ہوئے۔ دور سے سپاہ کے جوان ہمیں نظر آئے جو ہمیں دیکھ کر ہاتھ ہلا رہے تھے۔ میں نے کہا، قاسم! جوان اشارہ کر رہے ہیں کہ جلدی آئیں۔ اچانک ابراہیم نے کہا، وہاں دیکھو۔ اس کے بعد اس نے آج سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ ٹیلے کے پیچھے سے عراقی ٹینک صاف نظر آ رہے تھے جو مسلسل گولہ باری کر رہے تھے۔ کچھ گولے ہماری گاڑی کی طرف بھی آئے، مگر خدا کا شکر کہ ہم خیریت سے رہے۔ ہم نے درے کو عبور کیا۔ سپاہ کا ایک جوان آگے بڑھا اور کہا، تم لوگ کون ہو؟ میں تمہیں مسلسل اشارہ کر رہا تھا کہ ادھر نہ آؤ، مگر تم لوگ گاڑی کا ایکسیلیٹر دبائے ہی جا رہے تھے۔ قاسم نے پوچھا، یہاں کیا حالات ہیں؟ کمانڈر کون ہے؟ اس مجاہد نے جواب دیا، آغا بروجردی شہر میں جوانوں کے ساتھ ہیں۔ آج صبح
عراقیوں نے شہر کے اکثر حصے پر قبضہ کر لیا تھا، مگر ہمارے جوانوں کے حملوں نے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ہم شہر میں داخل ہو گئے، ایک پرامن جگہ پر گاڑی روکی۔ قاسم نے وہیں 2 رکعت نماز ادا کی۔ ابراہیم نے آگے بڑھ کر حیرانی سے پوچھا، قاسم یہ کون سی نماز تھی؟ قاسم نے اطمینان سے جواب دیا، کردستان میں ہمیشہ میں یہ دعا کرتا تھا کہ میں جب بھی اسلام کے دشمنوں سے جنگ کروں تو اسیر یا معذور نہ ہو جاؤں، لیکن اس دفعہ خدا سے دعا کی ہے کہ وہ مجھے شہادت نصیب فرمائے۔ اب دنیا کو برداشت کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ ابراہیم بہت وقت سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے بعد ہم محمد بروجردی کے پاس پہنچ گئے۔ وہ قاسم کو پہلے ہی سے جانتا تھا۔ ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ تھوڑی دیر بعد بات چیت کرنے کے بعد ایک جگہ کی نشاندہی کرتے ہوئے کہنے لگا، مجاہدوں کی 2 بٹالینز اس طرف گئی ہیں مگر ان کا کوئی کمانڈر نہیں ہے۔ قاسم جان تم جاؤ، دیکھو تو تم انہیں شہر میں واپس لا سکتے ہو یا نہیں۔ ہم اکٹھے اس طرف چلے گئے۔ وہ جگہ مجاہدوں سے بھری ہوئی تھی، سارے مسلح اور تیار مگر بہت ڈرے ہوئے تھے۔ وہ عراق کی طرف سے اس شدید حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ قاسم اور ابراہیم آگے بڑھے اور ان سے باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے ان سے ایسی باتیں کی کہ ان میں جوش اور غیرت ٹھاٹھے مارنے لگے۔ آخر میں انہوں نے کہا، جو کوئی بھی مرد ہے، غیرت مند ہے اور نہیں چاہتا کہ ان بازیوں کے ہاتھ اس کی عزت تک پہنچے، وہ ہمارے ساتھ آئے۔ ان کی باتوں نے مجاہدوں میں ایک روح پھونک دی اور سبھی ان کے ساتھ چل پڑے۔ قاسم نے فوج کو ترتیب دیا اور ہم شہر میں داخل ہو گئے۔ داخل ہوتے ہی مورچہ بندی شروع کر دی۔ کچھ مجاہد کہنے لگے، ہمارے پاس توپ 106 بھی موجود ہے۔ قاسم نے ایک انتہائی مناسب جگہ تلاش کرتے ہوئے انہیں دکھائی۔ وہ توپ کو وہاں لے گئے اور گولہ باری شروع کر دی۔ توپ کے چند گولے داغنے کے بعد عراقی ٹینک پیچھے کی طرف ہٹ گئے اور اپنے مورچوں میں واپس جا کر پوزیشنیں سنبھال لیں۔ اس سے ہمارے جوانوں کا حوصلہ کافی بڑھ گیا۔ جنگ کا دوسرا روز ختم ہونے کے قریب تھا۔ قاسم نے ایک گھر کو ٹھکانہ بنا لیا جو جوانوں کے مورچے سے نزدیک تھا۔ پھر مجھے کہنے لگا، جاؤ ابراہیم کو بلاؤ تاکہ ہم مل کر دعائے توسل پڑھیں۔ منگل کی رات تھی، میں چلا گیا اور قاسم نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ میں ابھی زیادہ دور نہ گیا ہوں گا کہ ایک گولہ اسی گھر کے دروازے کے سامنے آ کر پھٹا۔ میں نے کہا، خدا کا شکر کہ قاسم اندر کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں واپس پلٹا۔ ابراہیم نے گولے کی آواز سن لی تھی، وہ بھی جلدی سے ہمارے پاس آ گیا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے تو جو منظر ہماری آنکھوں نے دیکھا، اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مسور کے دانے جتنا بم کا ایک ٹکڑا کھڑکی سے ہوتا ہوا قاسم کے سینے میں پیوست ہو گیا تھا۔ قاسم نے نماز کی حالت میں اپنی آرزوئے شہادت کو پا لیا تھا۔ محمد بروجردی یہ خبر سن کر کافی رنجیدہ ہو گیا۔ اس رات ہم نے قاسم کے جسد کے پاس دعائے توسل پڑھی۔ اگلے دن اس کے جسد کو تہران روانہ کر دیا۔ اس سے اگلے دن ہم ہیڈ آفس چلے گئے۔ وہاں سے ہمیں حکم ملا، اسلحے کے گودام کی حفاظت آپ کچھ جوانوں کے سپرد کر دی جائے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک سکول ہمارے حوالے کیا جو اسلحے سے تقریباً بھرا ہوا تھا۔ اس سے اگلے دن ہم ہیڈ آفس چلے گئے۔ وہاں سے ہمیں حکم ملا، اسلحے کے گودام کی حفاظت آپ کچھ جوانوں کے سپرد کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک سکول ہمارے حوالے کیا جو اسلحے سے تقریباً بھرا ہوا تھا۔ پھر ایک دن وہاں ٹھہرے، لیکن چونکہ وہاں خطرہ زیادہ تھا اس لیے وہ سارا سامان شہر سے باہر منتقل کر دیا گیا۔ ابراہیم مذاق سے کہتا تھا، دوستو یہاں خدا کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو، کیونکہ اگر ایک گولہ بھی ادھر آ گیا تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ جب گودام خالی ہو گیا تو ہم جنگ کی فرنٹ لائن پر چلے گئے۔ سرپل ذہاب کے مغربی حصے میں مورچے بنا دیے گئے تھے۔ اصغر وصالی اور علی قربانی جیسے چند تربیت یافتہ کمانڈرز مجاہدوں کی کمان سنبھالے ہوئے تھے۔
پاوا کے علاقے میں ان کا گوریلا فوجیوں کا دستہ تھا جو سرخ رومال گروپ کے نام سے مشہور تھا۔ اب یہ لوگ انہی گوریلا فوجیوں کو اپنے ہمراہ لے کر سرپل کے علاقے میں آ گئے تھے۔ ہم نے شہر کا ایک دورہ کیا۔ محمد شاہ رودی، مجید فریدون اور کچھ دوسرے دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ اس کے بعد ہم اکٹھے اس مقام پر چلے گئے جہاں عراقی فوجیوں سے جھڑپیں ہو رہی تھیں۔ ٹیلے کی بلندی پر واقع مورچے میں موجود کمانڈر نے ہمیں بتایا، سامنے والا ٹیلہ عراقی فوجیوں کے ساتھ ہماری جنگ کا مقام ہے۔ اس سے آگے سارے ٹیلوں پر عراقی فوجی ہی قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ کچھ لمحے گزرے تو دور سے ایک عراقی فوجی دکھائی دیا۔ سب فوجیوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ ابراہیم چلا اٹھا، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ساری گولیاں ختم کر دی۔ سب جوان خاموش ہو گئے۔ ابراہیم ایک عرصے تک کردستان میں رہا تھا اور اس نے اچھے طریقے سے فوجی تربیت لے رکھی تھی۔ کہنے لگا، صبر کرو، جب دشمن تم سے زیادہ نزدیک ہو جائے تو پھر فائرنگ کرنا۔ اسی وقت عراقیوں نے ٹیلے کے نیچے سے فائرنگ شروع کر دی۔ RPG سے نکلے ہوئے راکٹ اور توپ کے گولے مسلسل ہماری طرف فائر ہو رہے تھے۔ اس کے بعد ہمارے مورچوں کی طرف بڑھنے لگے۔ جن مجاہدین نے پہلی دفعہ اسلحہ اپنے ہاتھ میں لیا تھا، یہ منظر دیکھ کر پچھلے مورچوں کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہم بہت ڈر گئے تھے۔ کمانڈر نے چلا کر کہا، صبر کرو، مت گھبراؤ۔ تھوڑی دیر عراقیوں کی طرف سے ہونے والی فائرنگ کی آواز کم ہو گئی۔ میں نے مورچے سے باہر دیکھا تو عراقی ہمارے مورچوں سے کافی نزدیک پہنچ گئے تھے۔ اچانک ابراہیم نے چند دوستوں کی مدد سے عراقیوں پر حملہ کر دیا۔ وہ لوگ مورچوں سے باہر کی طرف دوڑتے ہوئے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ کئی عراقی مارے گئے اور کچھ زخمی ہو گئے۔ ابراہیم اور اس کے دوستوں نے 11 عراقیوں کو گرفتار کر لیا۔ باقی لوگ بھاگ گئے۔ ابراہیم نے جلدی سے انہیں شہر کی طرف روانہ کر دیا۔ ابراہیم کے اس جرأت مندانہ اقدام سے سب جوانوں کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ کچھ جوان مسلسل قیدیوں کی تصاویر لے رہے تھے، کچھ ابراہیم کے ساتھ بھی یادگار تصاویر بنا رہے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہم سرپل شہر میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہمیں اطلاع ملی کہ راستہ بند ہونے کی وجہ سے قاسم کا جسد ابھی تک بیرک ہی میں پڑا ہوا ہے۔ ہم وہاں سے چل دیے اور جنگ کے 5ویں روز قاسم کا جسد اپنی گاڑی میں لے کر تہران آ گئے۔ تہران میں اس کا جنازہ پوری شان و شوکت سے اٹھا اور اس علاقے سے تعلق رکھنے والا دفاع مقدس کا پہلا شہید اس مقام پر دفن ہوا۔ جنازے پر لوگوں کا جم غفیر امڑ آیا تھا۔ علی خرمدل نعرے لگا رہا تھا، اے میرے شہید سردار، تمہارا راستہ ابھی جاری ہے۔ دوسری حاضری امیر منظر۔ 30 سپتمبر کو ہم سپاہ کے ایک دستے کے ساتھ محاذ پر چلے گئے۔ راستے میں سپاہ ہمدان کی چوکی پر تھوڑی دیر رکے۔ ظہر کی اذان ہو رہی تھی۔ برادر بروجردی سے ہماری ملاقات وہیں ہوئی۔ وہ سپاہ کے کچھ جوانوں کے ساتھ محاذ پر جا رہا تھا۔ ابراہیم اذان دینے لگا اور باقی سب جوان وضو کرنے لگے۔ جوانوں میں ایک عجیب قسم کی روحانی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ محمد بروجردی نے پوچھا، امیر بھائی، یہ ابراہیم کہاں سے ہے؟ میں نے کہا، ہمارے ہی علاقے سے ہے، 17 شہرپور روڈ اور خراسان چوک کی طرف۔ برادر بروجردی نے کہا، عجیب آواز ہے اس کی، میں نے ایک دوبارہ اسے محاذ پر دیکھا ہے، کافی بہادر اور جرأت مند جوان ہے۔ اس کے بعد کہنے لگا، اگر ممکن ہو تو اسے ہمارے پاس کر مانشاء لے آؤ۔ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گئی۔ اس کے بعد ہم چل پڑے۔ یہ دوسری بار تھی کہ ہم سرپل ذہاب میں آئے تھے۔ اصغر و سالی نے اپنے جوانوں کو مستعد کر دیا تھا، جس کے بعد علاقے میں کافی حد تک امن و امان ہو گیا تھا۔ اصغر کافی بہادر اور شجاع کمانڈر تھا۔ ابراہیم کو اس سے کافی لگاؤ تھا۔
وہ ہمیشہ کہا کرتا، میں نے عسکر جیسا شجاع، دلاور اور منتظم گوریلا نہیں دیکھا۔ عسکر اپنی بیوی کو بھی محاذ پر لے آتا ہے اور اپنی پیکان کا جو اسلحے کا گودام لگتی ہے پر بٹھا کر تمام محاذوں پر اسے پھراتا رہتا ہے۔ ابراہیم کے بارے میں عسکر کے جذبات بھی ایسے ہی تھے۔ ایک بار جب عسکر نے دشمن کے ٹھکانوں کی ریکی اور حملے کا ارادہ کیا تو ابراہیم سے کہا، تیار رہنا، ریکی کے لیے چلیں گے۔ عسکر جب ریکی سے واپس آیا تو کہنے لگا، میں انقلاب سے پہلے لبنان میں جنگ لڑ چکا ہوں۔ 1969 میں کردستان میں ہونے والے جھڑپوں کے دوران محاذ پر بھی رہا ہوں، لیکن یہ جوان جس نے ابھی تک باقاعدہ طور پر فوجی اور جنگی تربیت بھی نہیں لی، انتہائی ماہر بھی ہے اور جنگ کی باریکیوں کو بھی اچھی طرح سمجھتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ عسکر حملوں کی منصوبہ بندی کرتے وقت ابراہیم سے مدد لیا کرتا تھا۔ ایک حملے میں انہوں نے بغیر کسی جان و مالی نقصان کے دشمن کے 8 ٹینک تباہ کر کے رکھ دیے اور بہت سے عراقی فوجیوں کو قید بھی کر لیا۔ عسکر وصالی نے ابو ذر بیرک کی ایک عمارت کو رضاکار مجاہدوں کے لیے آمادہ کر دیا اور ان کے ناموں اور کوائف کے اندراج اور انہیں تقسیم کرتے ہوئے شہر میں ایک خاص قسم کا نظم و ضبط پیدا کر دیا۔ جب شہر کے حالات ذرا پرسکون ہو گئے تو ابراہیم نے دوسرے مجاہدین کے ساتھ مل کر زور آزمائی اور پہلوانی کا اکھاڑا جما لیا۔ ہر روز صبح کے وقت ابراہیم ایک پتیلے پر ضرب لگاتا اور اپنے جوشیلی آواز سے پڑھا کرتا تھا۔ اصغر اکھاڑے کا ریفری بن جاتا۔ 3 کلاشنکوف کو بطور گرز استعمال کیا جاتا۔ توپ کے گولے اور دوسرے اسلحہ سے بھی ورزش کرنے کے لیے مختلف قسم کی چیزیں بنا لی گئیں۔ ایک کمانڈر کہا کرتا تھا، ان دنوں بہت سے وہ لوگ جو شہر میں رہ گئے تھے، ہسپتالوں کی نرسیں اور جنگجو جوان صبح صبح اکھاڑے کے پاس آ جاتے تھے۔ ابراہیم اپنی سریلی اور میٹھی آواز میں پڑھتا اور عسکر مقابلوں میں ریفری بن جاتا۔ اس طریقے سے انہوں نے زندگی اور امید کی روح کو زندہ رکھا ہوا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ ابراہیم واقعاً ایک عجیب سا انسان تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر نیک کام جو انسان انجام دیتا ہے اس کا ثواب قرآن مجید میں مشخص ہے، سوائے نماز شب کے، کیونکہ اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اس کا ثواب خدا نے کسی کو نہیں بتایا، اور فرمایا ہے ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا جو کچھ انہوں نے انجام دیا ہے اس کی جزا میں نے ان کے لیے کیا کیا ذخیرہ کر رکھا ہے۔ سرپل ذہاب میں گزرے اس تھوڑے سے عرصے میں ابراہیم کا معمول تھا کہ اذان صبح سے 2 گھنٹے پہلے بیدار ہو جاتا اور جوانوں کی خبرگیری کے بہانے اپنے بستر سے اٹھ کر دور چلا جاتا۔ لیکن مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سحر خیزی کی لذت لیتا اور نماز شب میں مشغول ہو جاتا تھا۔ ایک بار میں نے ابراہیم کو دیکھا کہ اذان صبح سے 1 گھنٹہ پہلے اس کی آنکھ کھلی۔ بڑی مشکل سے اس نے پانی کی ایک بالٹی مہیا کی اور غسل اور نماز شب کے لیے اس پانی کو استعمال کیا۔